جب آپ کو اینکیفلی کا 14 ویکس پہ ہی پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایسی پریگنینسی ہے کہ اس بچے کا سروائیول پاسبل نہیں ہوتا ہے. ٹوئن پریگنینسی کی بھی ہمیں کوریونسٹی اس سٹیج پہ پتہ چلتی ہے. لائک پلیسنٹا لوکلائزیشن کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو پلیسنٹا ہے وہ لو لائنگ تو نہیں, وہ آپ کے بچے دانی کے منہ کو کور تو نہیں کر رہا ہے. اگر یہ پین آپ کی مومنٹ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کی راؤنڈ لیگمنٹ پین ہو سکتی ہے, جو کہ کافی کامن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے. مستند معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آسیہ اشرف, میں اوبی گائنی میں 2004 سے ہوں اور الخدمت راضی ہاسپٹل میں بھی پچھلے 5 سال سے بطور کنسلٹنٹ اوبی گائنی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ ٹرائمیسٹر کی ڈائٹ اور پلان کو. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ کی کتنی اہمیت ہے. اس میں اگر کوئی پیشنٹ جس کو پہلے سے کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور بیفور پلاننگ فار پریگنینسی آپ اپنا روبیلا IgG اینٹی باڈیز کرائیے. اگر وہ اینٹی باڈیز نیگیٹیو ہیں تو آپ روبی ویک ویکسین جو 1 منتھ تک جس کے بعد لگانے کے بعد اپنی پریگنینسی کا اوائڈ کرنی ہے. اور چونکہ وہ اب اویلیبل نہیں ہے تو اب ہم MMR ویکسین لگوا رہے ہیں, تو MMR ویکسین لگائیے اگر آپ کی IgG اینٹی باڈیز نیگیٹو ہیں. اس کا مطلب ہے آپ روبیلا کے اگینسٹ امیون نہیں ہیں. اگر آپ کا روبیلا بارڈر لائن بھی آتا ہے تب بھی آپ نان امیون ہیں, اور اگر آپ کا نیگیٹو ہے تب بھی آپ نان امیون ہیں. تو آپ روبیلا کی ویکسین, چونکہ آج کل ہم MMR لگوا رہے ہیں, روبیلا الگ سے آ نہیں رہی ہے, روبی ویک کے نام سے پہلے آتی تھی, وہ آپ لگوانے کے بعد 3 منتھس تک پریگنینسی اوائڈ کروائیں. اوائڈ کرنے کے بعد آپ 3 منتھس کے بعد جو ہے اپنا روبیلا IgG دوبارہ کیجیے. آپ کی امیونٹی آ چکی ہے تو اب آپ پریگنینسی پلان کر سکتی ہیں. اچھا, اب ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر ڈسکس کرتے ہیں, جو کہ آپ کا 13 ویک سے آن ورڈ سے لے کے 28 ویکس تک آتا ہے. اس میں یعنی آپ کا چوتھا, 5واں اور 6واں مہینہ آ جاتا ہے. اور سب سے پہلے تو ہم 14 ویکس کا اسکین ڈسکس کر لیتے ہیں. جو آپ کا 14 ویکس کا اسکین ہے اس کو ہم اینٹی اسکین کہتے ہیں. یہ تقریباً 11 to 14 ویکس پہ ہوتا ہے, اور اس میں ہم نقل ٹرانسلوسنسی معیار کرتے ہیں, جس سے آپ کی ڈاؤن سنڈروم کی رسک کیلکولیشن ہوتی ہے. اگر آپ کا اینٹی میئرمنٹ زیادہ ہے تو آپ کے بچے کے اندر ڈاؤن سنڈروم کا خطرہ ہو سکتا ہے, جس کے لیے آپ کو پھر فردر کچھ بلڈ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ اس اسکین کے اور بھی فائدے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ جس کو پیریڈز کی ڈیٹ شور نہیں ہے کہ کب آئی تھی, یا جس کے ارریگولر پیریڈز ہیں, اس کو ہم ڈیٹنگ اسکین بھی کہتے ہیں. اس سے پھر آپ کی ڈیٹس ایگزیکٹلی کیلکولیٹ ہوتی ہیں. تو اس کی بہت امپورٹنس ہے, خاص طور سے ان خواتین کو میں بتاؤں جو خواتین بالکل 5th منتھ میں یا بالکل اینڈنگ منتھس میں آ جاتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ وہ ابھی ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں گے اور اس سے ان کی پریگنینسی کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیلکولیٹ ہو جائے گی. لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے گروتھ ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں, وہ بالکل جتنا ڈیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے اتنے نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی بہت ٹائم ہے ڈیلیوری کا. اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے ہیلدی ہوتے ہیں, وہ ڈیٹ سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ بہت قریب ہے. تو ڈیٹنگ اسکین جو ہے یہ آپ کی ڈیٹس کیلکولیٹ کرتا ہے. اگر آپ کو پیریڈس کی ڈیٹ شور نہیں ہے یا آپ کے پیریڈس ارریگولر ہے تو آپ کے لیے اسکین کروانا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ 14 ویکس ایک ارلی اسکین ہے. اس کو ہم ارلی انوملی اسکین بھی کچھ باہر کے ملکوں میں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ آپ کی ایب نارمیلٹیز بچے کے اندر, جیسے اینکیفلی ہوگی جس میں دماغ کی کھوپڑی یا دماغ کا کچھ حصہ نہیں بنا, کافی حصہ بنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اسپائنا بائفیڈا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں, جس میں جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں اور اسپائنل کارڈ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایبڈومنل وال ڈیفیکٹس ہو گئے, جس میں آپ کا پیٹ کی جو جلد ہوتی ہے وہ ایبسنٹ ہوتی ہے کچھ حصے میں, اور آپ کے کچھ آرگنز بچے کے آنتیں باہر ہو سکتی ہیں, جگر باہر ہو سکتا ہے. یہ اگر اس سٹیج پہ 14 ویکس پہ پتہ چل جائے تو آپ کو بہت لیٹ جا کے ٹرمینیشن نہیں, آپ ارلی سٹیج پہ ٹرمینیشن کروا سکتی ہیں. خاص طور سے جو اینکیفلی ہے, اینکیفلی تو اگر آپ کسی بھی سٹیج پہ آپ کو پتہ چلے آپ کے بچے کے اندر اینکیفلی ہے, اس کی دماغ کی کھوپڑی نہیں بنی ہے, دماغ کا حصہ نہیں بنا ہے, تو آپ کو کسی بھی سٹیج پہ اس کو ٹرمینیٹ کروا دینا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ کو اینکیفلی کا 14 ویکس پہ ہی پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایسی پریگنینسی ہے کہ اس بچے کا سروائیول پاسبل نہیں ہوتا ہے. یہ اگر آپ 9th منتھ تک بھی لے کے جائیں گے
بس چند منٹ یہ ایسا بچہ زندہ رہتا ہے اور یہ اس کا کسی بھی سٹیج پہ ہمیں پتہ چلے ہم ٹرمینیٹ کراتے ہیں. تو 14 ویکس ایک ارلی ٹائم ہے. اگر آپ کو پتہ چلے آپ کے بچے کے اندر انکیفلی ہے تو آپ اس کو ٹرمینیٹ کروا سکتے ہیں ارلی. تو اس لیے 14 ویکس کا اسکین بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جن کی ٹوئن پریگنینسی ہوتی ہے، ٹوئن پریگنینسی کی بھی ہمیں کوریونسٹی اس سٹیج پہ پتہ چلتی ہے. لائک کیا آپ کے اگر ٹوئنس ہیں یا ٹرپلٹس ہے، کیا وہ پلیسینٹا شیئر کر رہے ہیں یا ان کا سپریٹ پلیسینٹا ہے. اس کے بعد الٹی اور متلی پہلے 3 ماہ میں تو ظاہر سی بات ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الٹی متلی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر اس لحاظ سے آپ کے لیے بہت ایزی گوئنگ ہے کہ اس میں آپ کا کافی حد تک الٹی اور متلی ریزولو ہو چکی ہوتی ہے. یہ 16 سے 20 ہفتے تک یہ کافی حد تک بلکہ مکمل طور پہ ریزولو ہو جاتی. بہت سے پیشنٹس میں یہ ریزولو ہو جاتی. بہت ریئرلی ہوتا ہے کوئی پیشنٹ جس کو تھرو آؤٹ پریگنینسی الٹی اور متلی کا مسئلہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوراک ٹھیک نہیں رہتی، اس کا انٹیک پور رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. اچھا، کچھ پیشنٹس ہیں جو الٹی کی دوائیاں اگر نہ لینا چاہیں تو وہ جنجر ادرک ٹرائی کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں معدے کے اندر تیزابیت. معدے کے اندر تیزابیت تقریباً 80% پریگننٹ خواتین کو اثر انداز کرتی ہیں. جس طرح نارمل آؤٹ سائڈ پریگنینسی ہم صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا کھاتے ہیں، ایک تو پریگنینسی میں آپ کو اس طرح سے کھانا نہیں ہوتا. آپ اسمال فریکوینٹ میلز لے لیجئے اور کوشش کریں آپ اسپائسز کو ایوائڈ کریں، فیٹی فوڈ کو ایوائڈ کریں، سٹرس فوڈز کو آپ ایوائڈ کریں اور کھانے کے فوراً بعد بالکل نہ لیٹیں. تقریباً 1-2 گھنٹے کا وقفہ دینے کے بعد آپ لیٹیں. سر کے نیچے تکیہ دیکھیں، تھوڑا سا آپ کا پوسچر جو ہے، آپ کی باڈی تھوڑی ایلیویٹڈ رہے گی تو ان سے جو ہے آپ کے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اینٹی ایسڈس کا استعمال کر سکتی ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹر سے استعمال کر سکتی ہیں. اس کے بعد قبض کی شکایت بھی بہت ساری خواتین کو ہوتی ہے. یہ بھی ہارمونل ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ہارمونز کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو آپ آئرن لیتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض کی شکایت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی آئرن سٹارٹ کرائی ہے یا کوئی آئرن چینج کر دی ہے اور اس کے بعد سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیے، وہ آپ کی ڈوز کم کر دیں گے. اور کانسٹیپیشن سے بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی فائبر کانٹینٹ ڈائٹ میں زیادہ رکھیے. جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کون سی ڈائٹ ہے جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، تو اس ڈائٹ کا استعمال آپ زیادہ کریں. اور اس کے علاوہ پانی کا، پھلوں کا استعمال بھی آپ زیادہ رکھیے. اور لیگزیٹیوز ہیں جو آپ پریگنینسی کے دوران سیفلی قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پریگنینسی کے دوران ویجائنل ڈسچارجز کے ساتھ بھی پیشنٹس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں لیکوریا ہو رہا ہے. ویجائنل ڈسچارجز جو ہے، اگر تو آپ کو ویجائنل ڈسچارج گرین کلر کا ہے، یلو کلر کا ہے، بلڈ سٹینڈ ہے یا اس کے ساتھ اسمیل اور خارش ہے تو وہ انفیکشن کے علامات ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، اس کے لیے انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ کو پانی پڑ رہا ہلکی مقدار میں، اس کا اس طرح کا رنگ نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی خارش اور کوئی اسمیل نہیں ہے تو وہ نارمل ڈسچارج ہے. لیکن جو آپ کا پریگنینسی میں نارمل ڈسچارج ہے، اگر آپ کو لگے کہ بالکل پانی کی طرح ہے اور وہ زیادہ اماؤنٹ میں ہو تو وہ آپ کا واٹر بیگ رپچر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کو لازمی رجوع کرائیں. ویجائنل بلیڈنگ کے بھی کافی سارے پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں. ویجائنل بلیڈنگ میں سب سے پہلے ہم پلیسینٹا لوکلائزیشن کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو پلیسینٹا ہے وہ لو لائنگ تو نہیں، وہ آپ کے بچے دانی کے منہ کو کور تو نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اس میں پھر آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہے. آپ نے اسکواٹنگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے سیکس اوائڈ کرنا، آپ نے ٹریول نہیں کرنا، آپ نے ایک حد تک آپ نے کام کرنے ہیں. صرف کوشش کرنی ہے کہ بہت ضروری جو ہے آپ ایکٹیویٹی رکھیں، جو بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. بیجا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ایوائڈ کیجیے. ادروائز جو ہے اگر آپ کا پلیسینٹا لو لائنگ نہیں ہے، دوسری جو وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو بلڈ پریشر ہو، آپ کو پلیسینٹل ایبرپشن ہو گئی ہو، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا بعض دفعہ آپ کے بچے دانی کے منہ پہ کوئی پالپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے. کوئی ٹیومر ہو، کوئی گروتھ ہو، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یا آپ کو بچے دانی کے منہ پہ انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے. یا آپ کو کوئی ویریکوزٹیز ہوں اس کی وجہ سے. اور بعض دفعہ آپ کو پخانے کے ساتھ خون آنا یا چھوٹے پیشاب والی جگہ سے خون آنا،
اس میں بھی کچھ پیشنٹس جو ہے مس انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں کہ ہمیں شاید جو ہے ویجائنل بلیڈنگ ہے، تو اس میں بھی ڈاکٹر کو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیشنٹس پیٹ کے نچلے حصے میں ایک طرف یا دونوں اطراف میں بھی بعض دفعہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں پین ہوتی ہے۔ اگر یہ پین آپ کی مومنٹ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کی راؤنڈ لیگمنٹ پین ہو سکتی ہے، جو کہ کافی کامن ہے، تقریباً 30% خواتین کو افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں جو ہے چونکہ بچھدانی کا سائز گریجولی بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیگمنٹس اسٹریچ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پین ہو سکتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ کو یہ پین بڑھ جاتا ہے تو وہ ایوائڈ کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا کم کریں، ریلیکس کرنے کی، لیٹنے کی، ریسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ پین کلرز میں سمپل پیناڈول لے سکتی ہیں کم مقدار میں جب بھی آپ کو پین ہو، وہ بالکل سیف ہوتی ہے۔ دوسرے پین کلرز جو NSAIDs ہوتی ہیں، وارن ہے، ڈیکلوفینیک سوڈیم ہے، اس طرح کے پین کلرز یا بروفن ہو گیا، اس سے اجتناب کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کے بچے کی کڈنیز پہ، بچے کے ارد گرد جو پانی ہوتا ہے اس کی کمی ہے، اور بچے کے ہارٹ کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے، تو ان میڈیسنس کو آپ ایوائڈ کریں۔ دوسرے پیشنٹس کہتی ہیں جی ہمیں پیٹ سخت ہوتا ہے، جس کو بریکسٹن ہپ کنٹریکشنز ہوتی ہیں، آپ کا پیٹ سخت ہوگا، لیکن یہ کہ یہ بہت رینڈم سی کنٹریکشنز ہوتی ہیں، انفریکوینٹ ہوتی ہیں، اور یہ میجورٹی میں تو بالکل پین لیس ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹس ہیں جو اس کو تھوڑا سا پینفل فیل کرتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ ارریگولر ہیں اور مختلف اوقات میں آ جا رہی ہیں، کوئی ریگولر انٹرول کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی میوکس پلگ ڈسچارج نہیں ہوا، آپ کو کوئی پانی نہیں پڑ رہا، آپ کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگا کہ گریجولی یہ پین بڑھ گئی ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، یہ ریگولر ہو گئی ہے اور زیادہ پینفل ہو گئے ہیں، تب آپ لازمی ڈاکٹر سے چیک کرائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لیبر میں ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لیبر میں ہیں until unless آپ کو دوسرے سمٹمز نہیں ہیں۔ پریگنینسی کے دوران بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ناک سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو پریگنینسی میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو نیزل میکوزا ہوتا ہے وہ آپ کا سویل اپ ہو جاتا ہے، تو آپ کو جو ہے نیزل بلیڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کی اسٹفی نوز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے کوئی دوسرے سمٹمز نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں آپ سیلائن ڈراپس یوز کر سکتی ہیں، آپ سٹیم باتھ کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو نیزل بلیڈنگ ہوئی ہے، نارمل ہے۔ اسی طرح کچھ پیشنٹس آتی ہیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر صاحبہ دانتوں سے خون نکل رہا ہے، وہ بھی نارمل ہے۔ جنجیول ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے پریگنینسی کے دوران، گمز کی سویلنگ ہو جاتی ہے، یہ بھی ہارمونل ایفیکٹ ہے، تو آپ کو جو ہے دانتوں سے خون آ سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ہارڈ برش چھوڑ کے سافٹ برشز استعمال کیجیے، اس سے آپ کو یہ تھوڑی سی بلیڈنگ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اور یہ جب آپ کی پریگنینسی ختم ہوتی ہے، یہ آپ کے دونوں مسائل جو ہیں نیزل بلیڈنگ اور نیزل سویلنگ اور گم بلیڈنگ، گم سویلنگ، یہ آپ کی پریگنینسی کے بعد بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بہت ساری خواتین کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ پریگنینسی کے دوران جو ہے ہمارا چہرہ بالکل کالا ہو گیا ہے، یہ بیسیکلی ملازمہ جس کو ہم پریگنینسی ماسک بھی کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کے اندر جو میلانن پگمنٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی اسکن ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے ٹو UV لائٹ، تو آپ کو سن برنز ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ سن بلاکس استعمال کیا کریں۔ صرف آپ سن میں نکلنے کے وقت نہیں، آپ گھر کے اندر بھی جو عام لائٹ ہوتی ہے اس میں بھی آپ یہ سن بلاک جو ہے استعمال کر سکتی ہیں۔ سن بلاک 30 آپ استعمال کر سکتی ہیں، وہ استعمال کیجئے تو اس سے آپ کے بارنز وغیرہ جو ہے یہ کم ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ دھوپ میں نکلیں اس وقت لازمی استعمال کریں۔ اور یہ جب آپ کی پریگنینسی سے آپ فارغ ہو جاتے ہو تب آپ کی یہ جو پگمنٹیشن ہے یہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتی ہے۔ 5 سے 10% خواتین جو ہے وقت سے پہلے بچہ ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ اس میں سے جو ہے 5% خواتین تو خود سے ہی لیبر میں چلی جاتی ہیں ٹرم سے پہلے۔ ٹرم ہماری بیسیکلی 37 ویکس پہ پریگنینسی سٹارٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر آپ دردوں میں چلی جاتی ہیں تو اس کو ہم پری ٹرم لیبر کہتے ہیں، جس وقت ہو سکتا ہے بچے کو لنگ ایشوز ہوں۔ اب 5% خواتین جو ہیں وہ خود سے چلی جاتی ہیں
2 سے 3% خواتین کو ڈاکٹر کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کوئی بلڈ پریشر یا کوئی اور ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو ڈیلیور کرنا پڑ سکتا ہے، یا 2 سے 3% خواتین میں پانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے مائیں دردوں میں چلی جا سکتی ہیں۔ اب یہ پری ٹرم لیبر میں جانے کا خطرہ بیسیکلی کن خواتین میں ہوتا ہے؟ جن خواتین کو خون کی کمی ہو ان میں خطرہ ہوتا ہے، جن خواتین کی شوگر ہو، شوگر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے پریگننسی کے دوران، کیونکہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوگی آپ وقت سے پہلے لیبر میں چلی جائیں گی، اور جو شوگر کی خواتین ہوتی ہیں، حاملہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے لنگس بہت ڈیلیڈ میچور ہوتے ہیں، ڈیلے میچورٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی شوگر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ تاکہ وہ 37 ویک سے پہلے لیبر میں نہ چلی جائیں، کیونکہ اس طرح بچے کو لنگ ایشوز ہو سکتے ہیں، بچے کو خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اسی لیے جو ہے اپنی شوگر کو لازمی کنٹرول کریں۔ اسی طرح وہ خواتین جن کو خون کی کمی ہوتی ہے وہ جا سکتی ہیں، یا جن خواتین کو انفیکشن ہو، یورین انفیکشنز بھی پریگننسی میں بہت کامن ہے، ہم یورین ٹیسٹ ہر وزٹ پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کرائیں، اور جو سمپل روٹین ایگزامینیشن یورین ڈپ اسٹک ہے اس سے آپ ایسمپٹومیٹک بیکٹیریوریا ہوتا ہے، آپ نے یورین ٹیسٹ کرایا اس میں بیکٹیریا آ گیا لیکن آپ کی سمٹمز نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کو یورین میں انفیکشن ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے یورین میں بیکٹیریا ہے، آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، آپ کو کوئی برننگ نہیں ہے، آپ کو کوئی ایبڈومنل پین نہیں ہے، آپ کو کوئی پینفل یورینیشن نہیں ہے، آپ کو کوئی بار بار یورین نہیں آ رہا ہے، اس طرح کے آپ کی سمٹمز نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے یورین کے اندر بیکٹیریا موجود ہے، اگر اس ایسمپٹومیٹک بیکٹیریوریا کو ہم ٹریٹ نہ کریں، اس میں سے پھر 25 سے 30% خواتین گردے کا انفیکشن ڈیولپ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ نے گردے کا انفیکشن ڈیولپ کیا اس کی وجہ سے آپ پری ٹرم لیبر میں جا سکتے ہو، یہ تو بہت بڑا رسک ہے، اسی لیے یورین ایگزامینیشن بہت ضروری ہے کہ آپ ہر وزٹ پہ لازمی یہ کرائیے، تاکہ اگر آپ کو ایسمپٹومیٹک بیکٹیریوریا ہے، آپ سسٹائٹس اور آپ کڈنی کے انفیکشن، بلیڈر کے اور کڈنی کے انفیکشن سے آپ بچ سکو۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کا آبسٹیٹریشن آپ کا بار بار یورین ٹیسٹ کر رہا ہے، کبھی بھی اس کو اوائڈ نہ کریں، یہ بہت ضروری ٹیسٹ ہے پریگننسی کے دوران، چونکہ پریگننسی کے دوران آپ کا امیون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ نے فلو ویکسین نہیں لگوائی، فلو شاٹ نہیں لگوایا، تو فلو شاٹ پریگننسی کے دوران بالکل سیف ہے، وہ لازمی لگوائیے۔ دوسرا ہم ٹیٹنس ویکسین لگواتے ہیں، اس کے 2 کورسز ہیں، یا تو آپ ٹیٹنس 1 لگواتے ہیں اور 1 منتھ کے بعد آپ ٹیٹنس 2 لگوائیے، اور یا آپ ایک 5 انجیکشنز کا کورس ہوتا ہے، TT1 آپ لگواتے ہیں 0 منتھ پہ، پھر TT2 سیکنڈ 1 منتھ لیٹر لگواتے ہیں، پھر 3rd ڈوز آپ لگواتے ہیں 6 مہینے کے بعد، پھر 4th ڈوز 1 ایئر کے بعد، اور 5th ڈوز آپ پھر 1 ایئر کے بعد لگواتے ہیں۔ یہ جو 5 کورسز سے آپ کی 20 ایئرس تک کی پروٹیکشن ہوتی ہے، پھر آپ 20 ایئرس کے بعد ایک بوسٹر لگوا سکتی ہیں۔ اچھا، بلکہ ابھی تو جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے TD انجیکشنز، اب ڈفتھیریا بھی ہم نے ٹیٹنس کے ساتھ لگوانا شروع کر دیا ہے، وہ آپ لگوائیے اور 1 منتھ کے بعد پھر دوسرا لگوا لیجیے۔ پریگننسی کے دوران ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گروتھ ایشوز، اکثر پیشنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے بچے کی گروتھ ٹھیک ہے یا نہیں، تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں گروتھ ٹھیک نہ ہونے کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ گروتھ ٹھیک نہ ہونے کے وجوہات مدر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، وہ بچے کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، وہ بچے کی آول یعنی پلیسنٹا کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، یا وہ یوٹرس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں جو آپ کی بچے دانی ہوتی ہے۔ ماں کے اندر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے، اس کی پور گروتھ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، جیسے میں نے کہا تھا بہت کم خواتین ہیں جن کو پورا 9 منتھ الٹی کا مسئلہ رہتا ہے، تو اگر آپ کا کھانا پینا پریگننسی کے دوران ٹھیک نہیں ہے، آپ میل نیوٹریشن کا شکار ہے، چاہے وہ الٹی کی وجہ سے ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے، آپ کو کوئی کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، چاہے کوئی کرونک رینل ڈیزیز ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے جس کی وجہ سے اب لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز جس کی وجہ سے آپ کی ویسکولر ڈیزیز بھی اب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بچے کے اندر بھی جو ہے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں اگر بچے کو ہارٹ پرابلم ہو اس میں گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے، بچے کو کوئی انفیکشن ہو
اس میں گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. بچے کے اندر کوئی ایب نارملٹی ہو اس میں بھی گروتھ ایشو ہو سکتی ہے. تو بعض دفعہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے تو میں اپنی پیشنٹس کا فیٹل ایکوکارڈیوگرافی لازمی کرواتی ہوں، خاص طور سے اگر ان کا ڈاپلر اسکین جس سے ہم بیسیکلی گروتھ کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بچے کو خون کی سپلائی بلڈ فلو بچے کی طرف ٹھیک ہے یا کم ہے، خاص طور سے ان بچوں کا جن کا ڈاپلر ٹھیک آتا ہے اور وہ گروتھ ریسٹرکٹڈ بچے ہوتے ہیں تو ان میں لازمی جو ہے مدرس کو کہتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کا فیٹل ایکوکارڈیوگرافی کروانا چاہوں گی. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ گروتھ افیکٹ ہوتی تھی اور بچوں کا کوئی میجر کارڈیک ایشو آ جاتا تھا اور بعد میں جب وہ ڈلیور بھی ہوتے تھے ان کے اندر کوئی ایب نارملٹی ڈاؤن سنڈروم یا کوئی کروموزومل ایب نارملٹی نکل آتی تھی. اس کے علاوہ پلیسنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، پلیسنٹا کے اندر انفارکٹس بن سکتے ہیں، پلیسنٹا کے اندر ہو سکتا ہے تھرومبوسس ہو، کلاٹس چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں پلیسنٹا کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو بلڈ فلو صحیح نہیں پہنچ رہا، اس کی وجہ سے بھی گروتھ افیکٹ ہو سکتے ہیں. یا وہ خواتین جن کو پریگنینسی کے دوران وقفے سے بلیڈنگ چلتی رہتی ہے تو ان کا بچہ بھی گروتھ ریسٹرکشن کا شکار ہو سکتا ہے، ان کو بھی بچے میں پور گروتھ کا مسئلہ دیکھنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ بچہ دانی کے اندر بھی جیسے فائبروئڈ یوٹرس ہوتی ہے تو وہ بینائن ایک ٹیومر ہوتا ہے، بغیر جڑوں والی رسولی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی. اسی لیے جو ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ڈاکٹر آپ کا منتھلی اسکینس کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون آپ کے بچے کا بلڈ فلو کیسا رہتا ہے. گروتھ چیک کرنے کے لیے وہ آپ کے منتھلی اسکینس کریں گے، لیکن اگر آپ کے بچے کا بلڈ فلو افیکٹ ہو گیا تو وہ آپ کے مور فریکوینٹ اسکینس جو امبلائکل آرٹری ڈاپلر ہے وہ آپ کا کر سکتی ہیں ڈاکٹر. 20 ویکس کے بعد خواتین کو، خاص طور سے وہ خواتین جو فرسٹ پریگنینسی میں آپ کو بلڈ پریشر ڈیولپ ہو سکتی ہے، جو پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے، جو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ آپ کا 20 ویکس کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر 20 ویکس سے پہلے ہے موجود ہے تو وہ آپ کا پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کرونک ہائپر ٹینشن کی شکار ہیں. یہ بلڈ پریشر جو آپ کا 20 ویکس سے پہلے ہوتا ہے یا آپ کی پریگنینسی یعنی ڈلیوری کرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، یعنی آپ ایک نون ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے. لیکن اگر آپ 20 ویکس کے بعد بلڈ پریشر کی شکار ہو جاتی ہیں وہ آپ کا ڈلیوری کے بعد ٹھیک ہو سکتا ہے. اب 20 ویکس کے بعد جو ہے خاص طور سے اب آپ کو سویلنگ شروع ہو جاتی ہے پوری باڈی میں، آپ کو پیڈل ایڈیما، آپ کے ہینڈس میں ایڈیما. لیکن اگر آپ کا ایڈیما ایک لیول تک آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا ایڈیما بڑھ جائے، سوجن بڑھ جائے، خاص طور سے چہرے پہ سوجن ہو جائے تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے پری کلیمشیا ڈیولپ کیا ہو جس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس میں مدر اور بچے دونوں کے لیے کافی حد تک ماربیڈیٹی اور اس میں مورٹیلٹی کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جو خواتین کو پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا کرنا. اس کے لیے آپ زیادہ دیر ٹانگوں کو سائڈ پہ رکھ کے نہ بیٹھیں اور آپ کمپریشن اسٹاکنگس بھی یوز کر سکتی ہیں. اسی طرح ویریکوز وینز کی بھی پیشنٹس کمپلین کرتی ہیں. ویریکوز وینز میں بھی ہے بہت زیادہ دیر آپ کھڑی نہ رہیے، کمپریشن اسٹاکنگس استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور آپ ٹانگوں کے نیچے تکیہ دے سکتے ہیں. اسی طرح پریگنینسی کے دوران آپ کا 24 to 28 ویکس میں ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ایڈوائز کرتی ہوں میں پیشنٹس کو، خاص طور سے وہ پیشنٹس کیونکہ دیکھیں ہم بینگ ایجن ہمارے اندر جسٹیشنل ڈائبٹیز کا یا ڈائبٹیز کا بھی رسک زیادہ ہے. ہماری بالکل اتنی پریولنس ہے جس طرح امریکہ میں ہے 8%، UK میں 4% ہے، امریکہ میں 8% ہے. ہمارے ایشینز میں بھی جو ہے 8% پریولنس زیادہ ہے شوگر کی. پریگنینسی کے دوران چونکہ ہم آلریڈی ایک ہائی رسک گروپ ہیں ایشینز، ان میں شوگر کا خطرہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز بھی ہے وہ ایک آپ کا اور ایڈڈ فیکٹر ایک رسک ہو جاتا ہے، یا آپ اوبیز ہیں یا آپ پولیسسٹک اووریز کے شکار ہیں تو آپ کے اندر شوگر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. 24 to 28 ویکس پہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو 75 گرامز گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا جس میں آپ کا فاسٹنگ ہوتا ہے. پھر آپ کو 75 گرامز گلوکوز دیا جاتا ہے، اس کے 1 آور کے بعد، پھر اس کے 2 آورس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے.
تو اگر آپ کو شوگر آ جاتی ہے اس میں پھر لیولز پریگنینسی اور نان پریگننٹ رینجز بالکل مختلف ہیں. پریگنینسی کی بالکل ڈفرینٹ رینجز ہیں. اگر آپ کا 2 آورس کے بعد لیس دین 140 آ جائے تو اس کا مطلب آپ شوگر نہیں ہے. آپ کا فاسٹنگ 95 سے لیس آئے تو اس کا مطلب آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے لیولز اس سے زیادہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے جسٹیشنل ڈائبٹیز ڈیولپ کی ہے. 80% خواتین جو ہے وہ ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. صرف 20% خواتین ہیں جن کو انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈائٹ اور گلوکوفیج سے موسٹلی کنٹرول ہو جاتی ہے آپ کی شوگر. فیٹل کوئکننگ یعنی جو فیٹل مومنٹس ہیں وہ نارملی آپ کی فرسٹ پریگنینسی میں اراؤنڈ 20 ویکس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں مومنٹس, اور جن کی پہلی پریگنینسی ہوئی ہوتی ہے ان کو اراؤنڈ 18 ویکس مومنٹس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری خواتین کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کتنی حرکت کرے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک حرکت کر رہا ہے. اچھا, اس میں یہ کہ نارملی تو ہم 28 ویکس سے پہلے اس کو کاؤنٹ کرنے کا نہیں پیشنٹ کو کہتے ہیں. 28 ویکس کے بعد اگر ہمیں پیشنٹ آنا شروع ہو جائے کہ ہمیں حرکت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ایک تو ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیدھا نہیں لیٹنا, آپ نے اپنے بیک پہ نہیں لیٹنا, آپ نے لیفٹ لیٹرل پوزیشن رکھنی ہے. کیونکہ جب آپ سیدھا لیٹتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بچے کی طرف بلڈ فلو کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو آپ لیفٹ لیٹرل میں جب لیٹتی ہیں تو آپ کے بچے کی طرف خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے. اور مومنٹس جو ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں آپ پرچی لیں, پرچی کو پھاڑیں. جتنی دفعہ حرکت کی ہے تو 2 آورس میں 10 مومنٹس اگر آپ کو ہوتی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ رول ہی کرے. پیٹرن آف مومنٹ اگر آپ کا چینج ہو جائے یا آپ کی مومنٹس کا نمبر کم ہو جائے تو آپ امیجیٹلی ڈاکٹر کو رپورٹ کر سکتی ہیں. وہ آپ کی CTG کریں گے, CTG میں آپ کی مومنٹس پک ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ کچھ پیشنٹس کا پلیسنٹا انٹیریرلی ہوتا ہے تو ان کو بھی محسوس اتنی وہ پرسیو نہیں کر پاتی ہیں, یا جو فرسٹ مدرس ہوتی ہیں, فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی ہوتی ہیں, ان کو بھی ایک آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ مومنٹس کیسی ہو. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ کو مومنٹس کم ہو رہی ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہم فیٹل انوملی اسکین 18 to 22 ویکس کے اراؤنڈ ہم ایڈوائز کرتے ہیں. ویسے ریڈیولوجسٹ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس فیٹل انوملی اسکین کے لیے 22 ویکس تک بھیجا کریں, کیونکہ اس وقت تک سارے آرگنز بالکل کلیئر ہوتے ہیں. اب انوملی اسکین میں بیسیکلی آپ کے بچے کا ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن ہوتا ہے. کیا اس کے برین کے اندر کوئی مسائل تو نہیں ہے, یا اس کی آربٹ کے اس کی نیزل بون دیکھی جاتی ہے, اس کا کوئی لپ کا یا اس کے ہارٹ کا مسئلہ, اس کے اسٹمک ببل دیکھا جاتا ہے, کوئی کڈنیز کا ایشو تو نہیں ہے. اسی طرح مختلف جو ہے سارے ڈیٹیل آرگنز دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اسپائن دیکھی جاتی ہے, اسپائن بائیفیڈا تو نہیں ہے, کوئی گراس انوملیز کے ساتھ باقی جو ہے انوملیز ڈاکٹر آپ کا دیکھ لیتا ہے. تو یہ انوملی اسکین ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرایا تو یہ 5th منتھ میں ہوتا ہے تو یہ لازمی کرائیں, تاکہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بعض پیشنٹس بہت لیٹ آتی ہیں 9th منتھ میں یا 8th منتھ میں, یہ سمجھے کہ فیٹل انوملی اسکین اس سٹیج پہ کرانا کیوں ضروری ہے, کیونکہ اس وقت پانی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, آپ کے بچے کی آؤٹ لائن کلیئر ہوتی ہے. جو بچہ گرو کرے گا اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ اتنی ویزیبل کلیئرلی نہیں ہوگی. تو پیشنٹس بعض دفعہ 8th-9th منتھ میں آ جاتی ہیں, ہم لیٹ کرائیں گے یا اب ہمارا انوملی کریں. اس وقت بھی جو ریڈیولوجسٹ جب انوملی اسکین کرتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ سب آپٹیمل ویو ہے. وہ بچے کو پوری طرح سے ویو نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے کی آؤٹ لائن ویو کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ بائی 20 to 22 ویکس تک اپنا انوملی اسکین کرائیے. ورنہ اس کی اسپائن کی انوملیز خاص طور سے ایبڈومنل وال ڈیفیکٹ سے بڑے ایزیلی مس ہو سکتے ہیں. بیک ایک کے ایشوز بھی بہت کامن ہے, پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں بیک ایک کا مسئلہ ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کی گروئنگ یوٹرس کی وجہ سے آپ کی اسپائن جو ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی اس پہ اسٹرین پڑتا ہے, آپ کے تھوڑے پوسچر میں جھکاؤ سا آتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے بیک ایک کے ایشوز ہوتے ہیں. اور اس میں ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں آپ اسٹریٹ اپنی بیک کو رکھیں, فارورڈ بینڈ نہ کریں. اگر آپ نے نیچے سے کوئی چیز اٹھانی ہے بینڈ کر کے نہ اٹھائیں, سیدھے ہو جائیں نیچے اور اس کو کیری کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہائی ہیلس نہ پہنیں, فلیٹ اور کمفرٹیبل شوز پہنیے. جب آپ لیٹیں ہیں تو آپ لیفٹ لیٹرل لیٹیں. سلیپ پوزیشن بھی ایون آپ کو یہی رکھنی چاہیے. بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے لیفٹ لیٹرل پوزیشن.
आप लेफ़्ट लैटरल पोजीशन पे लेटें, अपनी दोनों टांगों के दरमियान में आप तकिया दे सकती हैं, उससे आप कंफर्टेबल फील करेंगी। सीधा लेटना इस लिहाज से भी ठीक नहीं है क्योंकि जब आप सीधा लेटती हैं तो आपकी मेजर वेन्स जो होती हैं इंफीरियर वीना कैवा, वो आपकी कंप्रेस हो जाती है यूट्रस के प्रेशर की वजह से, और उसकी वजह से एक तो बच्चे को भी ब्लड फ्लो इम्पीड हो सकता है, सही नहीं होता है। कहा जाता है कि 28 वीक्स के बाद जो है आप सीधा लेटने की पोजीशन लिंक्ड हो सकती है टू सडन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ योर बेबी। अच्छा, स्लीपिंग पोजीशन जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान रहनी चाहिए वो लेफ़्ट लैटरल पोजीशन रहनी चाहिए, यानी आप बाईं तरफ करवट करके लेटें। बैक के ऊपर बिल्कुल भी सीधा ना लेटें, एक तो उससे आपको बैक के इश्यूज़ भी होंगे, और दूसरा ये कि आपके बच्चे की तरफ जो खून का बहाव है वो भी सही नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा जो ही आप खड़े होते हो आपको सडन पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है, आपका बीपी एकदम से लो हो जाएगा, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। तो आपको इसीलिए बाईं तरफ करवट करके लेटना चाहिए। एशिया में एनीमिया की प्रेवलेंस तकरीबन 50% के आसपास है, और प्रेग्नेंट ख़वातीन इसकी ज़्यादा शिकार हैं, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा कॉमन है। गांव की ख़वातीन में एनीमिया निस्बतन शहरी ख़वातीन में ज़्यादा होता है। आपको डॉक्टर 4th मंथ से ही आयरन और कैल्शियम देगा, एडवाइस करेगा। आयरन और कैल्शियम आप सेपरेट औकात में लें, यानी कैल्शियम की गोली आप सुबह ले सकती हैं और आयरन आप दोपहर या शाम में ले सकती हैं। इसको पानी के साथ लीजिए, दूध के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती है, और इन दोनों को इकट्ठे लेने से भी दोनों की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो आयरन की डिमांड होती है वो बेसिकली 4 से 6 मिलीग्राम आपने रोज़ाना की बुनियाद पे लेनी होती है। तो अगर आप 60 मिलीग्राम की एलिमेंटल आयरन लेंगे तो उसमें से तकरीबन 6 आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन सिर्फ 10% होती है। तो इसलिए 60 मिलीग्राम आप लेंगे तो आपको जो है 6 मिलीग्राम डेली की बुनियाद पे मिलेगा। तो एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है, और एनीमिया की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। मतलब अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो आपको ब्लड प्रेशर का ख़तरा है, आपके अंदर खून की कमी है, आप वक्त से पहले लेबर में यानी प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं, आपका बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है उसकी। तो इसीलिए एनीमिया को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आयरन रिच डाइट का पेशेंट पूछते हैं, सबसे ज़्यादा जो आयरन रिच डाइट है जिसको हम हीम आयरन बोलते हैं वो आपको रेड मीट होता है, यानी मटन हो गया, बीफ हो गया, इसमें आपकी हीम आयरन आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन रिच यही होते हैं, और नॉन हीम आयरन बाकी जो हैं पालक वगैरह, और मीट जो कि आपकी हीम आयरन है। जब आप इसको नॉन हीम आयरन के साथ लेती हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को भी ये ज़्यादा करता है, और आयरन को दूध के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप ना लें, इसकी एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होती है। नॉर्मली तो हम पेशेंट्स को पहले 3 माह के दौरान मंथली बुलवाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम फिर मंथली बुलवाना शुरू हो जाते हैं 26 वीक्स तक, उसके बाद हम फोर्टनाइटली बुलवाना शुरू करते हैं टिल 36 वीक्स, और 36 वीक्स के बाद हम पेशेंट को वीकली फॉलोअप करना शुरू करते हैं। और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको मोर फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करवा सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने न्यूट्रिशन में कौन कौन सी खुराक लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। तो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी डिमांड होती नहीं है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। उस वक्त तो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है कि आप कितना लें, लेकिन अब मैटर करता है कि आप कौन सी डाइट का कितना कितना पोर्शन आप इस्तेमाल कम से कम करें। तो वो मैं आपके साथ आखिर में एक फूड पिरामिड शेयर कर दूँगी जिसमें पूरा डिटेल में है कि आपने कौन से फूड के कितने पोर्शंस इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस तरह हम आउटसाइड प्रेगनेंसी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या शाम का खाना खाते हैं, प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं खाया जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनडाइजेशन होती है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद बेशक लें, 4 घंटे बाद, थोड़ा थोड़ा करके आप खाएँ। खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, और इसके अलावा कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद आप ना लेटें। ख़ास तौर से रात का खाना जब आप खाएं तो कम से कम
آپ 2 گھنٹے کا گیپ دے کے پھر آپ لیٹتے ہیں اور تکیہ اونچا رکھ کے لیٹتے ہیں. امید ہے کہ میں نے جتنے میکسیمم پرابلمس آپ کو پریگنینسی کے دوران ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہوں گے, لیکن اگر کچھ مس ہو گیا, کچھ رہ گیا, تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اس کو کمنٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو پورا ڈیٹیل میں کور کریں. دیکھتے رہیے گرین پلس ہیلتھ. اللہ حافظ.